پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے کام کا آغاز تفہیم عبارات سے کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت، تفہیم عبارات و اشعار۔ تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، کسی بھی چیز کے مفہوم کو بخوبی سمجھنا، وہ چاہے اشعار ہوں یا کسی بھی طرح کی نثری عبارت ہو۔ آپ اکثر قصے، کہانیاں، واقعات، اشعار، نظمیں وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہوں گے۔ کہانیوں کو، قصوں کو، نظموں کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد اس کا جو مفہوم بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں بنتا ہے، اس مفہوم کو بخوبی اپنے الفاظ میں دوسروں کے سامنے بیان کرنا تفہیم عبارت کہلاتا ہے۔ کسی بھی عبارت، کسی بھی کہانی یا قصے کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں ترتیب دینا اور اس کو اپنے الفاظ میں خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنا، اس طرح سے بیان کرنا کہ اگلا اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، اس کو تفہیم عبارت کہتے ہیں۔ وہ نثری بھی ہو سکتی ہے، شعری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو آج کا کام ہے اسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ عبارت نمبر 1 آج ہم کریں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اور اس کو سمجھنے کے بعد اس میں سے چند ایک سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات کو عبارت کے مطابق اپنے الفاظ میں بہترین طریقے سے پوچھنے والے کے سامنے بیان کرنا، لکھنا، یہی اس کام کا اصل مقصد ہے۔ تاکہ اس طرح کرنے سے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ذہانت بڑھتی ہے، اپنے الفاظ استعمال کرنے آتے ہیں، اچھا لکھنا آتا ہے، بلکہ پڑھنے اور دیکھنے والے پر آپ کی قابلیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کا ذخیرہ الفاظ ہے اور آپ ان کو استعمال کرنے کا فن کہاں تک جانتے ہیں، آپ کو فقرات اور جملے بنانے کہاں تک آتے ہیں، اور موقع محل کی مناسبت سے ان کے استعمال پر آپ کی کتنی مہارت ہے۔ آئیے ہم عبارت نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ عبارت نمبر 1 ہے، پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب بنیادی طور پر جو علاقہ ہے وہ ہے پنجاب، اس کی جو حدود تھی وہ غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، اور راجہ یہاں کا جےپال تھا۔ جےپال یہاں کا راجہ تھا۔ پنجاب پر راجہ جےپال کی حکومت تھی، جس کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور یہ پنجاب کہاں کا علاقہ ہے؟ یہ ہے ہندوستان۔ بنیادی طور پر ہندوستان کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی۔ اسے لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں اس کی طرف، تو اس نے کیا کیا؟ غزنی افغانستان کا علاقہ ہے۔ غزنی کہاں ہے؟ یہ افغانستان کا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت کی، اور اس وقت وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ سبکتگین۔ غزنی پر اس کی حکومت تھی، جو ایک مسلمان علاقہ تھا۔ افغانستان میں یہ علاقہ ہے۔ تو چنانچہ دفتن مغلان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ مغلان پر جا کر کیا کیا؟ ڈیرے ڈال دیے، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھی۔ مطلب کون پہلے بڑھ کر حملہ کرتا ہے، اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ دفتن اچانک آسمان سے گولے پڑنے لگے۔ کس چیز کے؟ برف۔ افغانستان سرد علاقہ ہے، وہاں جب برف باری ہوتی ہے تو خاصی
سردی ہوتی ہے، اور سردی بھی ایسی کہ عام انسان جو ہے اس سردی کو برداشت نہیں کرتا، یعنی بے موسم برف گرنے شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے۔ اب کون لوگ تھے؟ غزنی کے جو لوگ تھے وہ، چونکہ وہ وہاں کے مقامی رہنے والے تھے، ان کی وہاں رہائش تھی، اس لیے وہ اس چیز کے عادی تھے۔ اس برف باری کا ان پر کچھ زیادہ اثر نہ ہوا، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے۔ ہندوستانی جنہوں نے غزنی پر چڑھائی کی تھی، یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ سردی کے مارے یہ اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، لیکن رضائی کا گزارا کہاں؟ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ سردی ان کے برداشت سے باہر تھی، چونکہ یہ گرم علاقے کے لوگ تھے، گرم خطے کے لوگ تھے، اس لیے سردی ان کے برداشت سے باہر تھی، اور سردی بھی وہ برف باری والی، تو گویا جو ہے یہ لوگ ناکارہ ہو گئے ایک طرح سے۔ اب اس عبارت میں سے چند ایک سوال جو پوچھے جائیں گے وہ یہ ہوں گے: پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ اب زمانہ کس کا تھا؟ راجہ جے پال کا زمانہ تھا، ہندوستان میں اس کی حکومت تھی، اور پنجاب اس وقت جو ہے وہ غزنی تک پھیلا ہوا تھا۔ جے پال کون تھا؟ اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال جو ہے وہ ایک ہندو راجا تھا جس کی پنجاب پر حکومت تھی، اور سبکتگین کون ہے؟ سبکتگین جو ہے یہ مسلمانوں کا حکمران تھا، جو اپنی نیک دلی، رحم دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور یہ کہاں کا بادشاہ تھا؟ افغانستان کا۔ اس کی غزنی پر حکومت تھی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ اب برف کے کیڑے کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ غزنی افغانستان کا مشہور شہر ہے، وہاں کے لوگوں کو غزنوی کی صفت نسبتی سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں سردیوں میں نہایت شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے مقامی لوگ اسے برداشت کرنے کے عادی تھے، اور اس پیراگراف میں بھی برف کے کیڑوں سے مراد غزنی کے لوگ ہیں۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ سرد علاقوں میں برف باری کے موسم میں سردی اپنے نقطہ انجماد تک پہنچ جاتی ہے، بہت شدید سردی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی ہی شدت غزنی میں ہوتی ہے۔ شدید موسم میں رضائی بھی انسان کے وجود کو گرم نہیں کر پاتی۔ ہندو سپاہی شدید سردی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کچھ سپاہی مر گئے اور بعض جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے۔ جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جنگ کیسے ہو سکتی تھی؟ جو جے پال کے سپاہی تھے وہ سردی کی وجہ سے مفلوج ہو گئے، خاصے جو ہیں وہ مارے گئے سردی کی وجہ سے۔ جو مر گئے اور مفلوج ہو گئے تو پھر فوج میں حملہ کرنے کی سخت نہ تھی، لہٰذا ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی، اور دونوں افواج کے درمیان جنگ نہ ہو سکی۔ یہ ہماری پہلی عبارت جو ہے اس کو ہم نے حل کیا۔ اس عبارت میں سے یہ سوالات جو ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان سوالات کا بخوبی جواب جو ہے وہ آپ نے عبارت کے اندر سے ہی ڈھونڈ کے اپنے الفاظ میں دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا کام مزید آگے بڑھاتے ہیں، کچھ اعراب تلفظ کے بارے میں کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اصلاح تلفظ یا اعراب۔ تلفظ کے معنی ہے الفاظ کو زیر زبر پیش کے لحاظ سے صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کے پورے تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کرنا تلفظ کہلاتا ہے۔ الفاظ کے صحیح تلفظ کو سیکھنے کے لیے
درست حرکات کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں ذرا حرکات کیا ہیں، زیر، زبر، پیش اور شد، کھڑی زبر، الٹی پیش، کھڑی زیر، تنوین، یہ تمام جو علامات ہیں یہ حرکات کہلاتی ہیں۔ ان حرکات کے ساتھ ہم اگر لفظ کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں تو واضح ہوتا ہے کہ لفظ کا اصل تلفظ کیا ہے، اور اگر حرکات لگانی آ جائیں تو اس لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھیں ہم چند ایک الفاظ کے بارے میں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے، اب دیکھیں چند ایک الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں، ان کے یہاں سیٹ بنا دیے گئے ہیں۔ ایک ہی تلفظ والے الفاظ کو ایک سیٹ میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، ایک اس میں سے لفظ پر اعراب لگا کے بتایا گیا ہے، باقی تمام الفاظ پر اسی طرح سے اعراب لگیں گے۔ پہلا لفظ ہے عمل۔ اب دیکھیں عمل، ہم صحیح طور پر اس کو کیا پڑھتے ہیں، عمل۔ پہلے دونوں حروف مفتوح ہیں، یہ جو زبر کی علامت ہوتی ہے اس کو فتح بھی کہتے ہیں، تو لہٰذا جن الفاظ پر یہ ہوگی ان حروف کو کیا کہیں گے، مفتوح کہیں گے۔ جیسے غرض، مرض، جیسے عمل پڑھا ہے ہم نے، ویسے ہی غرض، مرض، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے مرض۔ بدن، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد، فلک، شفق، عدد، چمن، نمک، سحر۔ اب دیکھیں غلط، شرف، مثل، جنم، یہ تمام الفاظ ایک ہی صحت تلفظ والے الفاظ ہیں، ان پر بالکل ایک ہی طریقے سے اعراب لگیں گے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے عقل۔ پہلا لفظ تھا عمل، پھر عقل۔ اب دیکھیں پہلا حرف مفتوح ہے، اس پر زبر کی علامت ہے، اس کے ساتھ دوسری علامت جو ہے اس کو ساکن کی علامت کہتے ہیں، اسے جزم بھی کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جو الفاظ اس کی صحت تلفظ پر ہیں وہ ہیں اصل، امن، امر، برق، ترک، جذب، ضرب، حمد، وجد، صبر، صدر، نظم، نثر، نقش، رقص، فرق، فرض، عرض، عدل، قتل، دخل، ختم، رسم، بزم، تلخ، برف، ابر، بخش۔ یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی تلفظ والے ہیں، ان پر ایک ہی طریقے سے اعراب لگیں گے۔ ان دو الفاظ کو اچھے طریقے سے مشق کریں، تمام الفاظ جو اس کے اندر دیے گئے ہیں ان پر اعراب لگا کے ان کو پڑھیں اور ذہن نشین کریں کہ یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ایک سیٹ کی صورت میں اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو کہ ان تمام الفاظ کو ایک ہی طرح کے اعراب کے ساتھ پڑھا جائے گا، ایک ہی طرح کی حرکات استعمال ہوں گی اور ان کا تلفظ بھی ایک جیسا ہے، لہٰذا ان کو ایک سیٹ کے طور پر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا کام یہیں پر ختم کرتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔